ہم ان کی کتاب کو کریں گے ڈسکس۔ بابا گرو نانک کی کتاب کا نام ہے گرو گرنتھ صاحب، اور ان کا جو تعلیم ہے وہ سچ کے علاوہ جو ان کے ہاں وہ ان کی کتاب کا جو آپ کہتے ہیں کی ورڈ ہے وہ ہے جاپ جی صاحب، یعنی ٹو ریسائٹ، پڑھ، اور صاحب اور جی جو ہے وہ لاحقے ہیں جو ان کے ساتھ لگائے گئے، اور 10 گرو ہیں ان کے ٹوٹل، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ان 10 میں سے جو پہلے 6 ہیں ان کے چھٹے تک جو ہے ان کے جو گرو گرنتھ صاحب کی جو کمپائلیشن ہے وہ اس میں ہوتی رہی، اور اس کی جو پہلی جو اشاعت ہے، یہ پہلا ہے وہ جو پبلشنگ ہے ان کی، وہ 29 اگست 1604 میں ہے، اور گولڈن ٹیمپل امرتسر میں یہ کتاب وہاں پہ رکھی گئی۔ یہ اس تاریخ ہے 1 سپٹمبر 1604، اور پہلا گرنتھی جو ہے وہ بابا بدھا کو بنایا گیا۔ جو ان کے گرو ہیں ان میں گرو نانک بابا، گرو انگار، گرو امر داس، گرو رام داس، گرو ارجن اور گرو تیغ بہادر۔ یہ جو گرو ارجن ہیں ان کے ہاں جب پہلی دفعہ یہ کمپائل ہوئی، جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے، تو اس تاریخ تک جو ہے اس کتاب کو شروع میں اس کا جو نام تھا وہ اس کا نام پہلے بتایا گیا، ادھی گرنتھ اس کا نام تھا پہلا، اور بعد میں جب یہ مکمل ہو گئی اور اس کے بعد جو اس میں اضافے بعد میں ہوئے، اس میں جو مکمل کتاب ہے اس کا نام ہے گرو گرنتھ صاحب۔ جو گرو ہرگوبند ہے انہوں نے رام کالی کی واد اس میں ایڈ کیا، اور گرو تیغ بہادر جو ہیں انہوں نے جو مذہبی گیت ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر شامل کیے، تو تب یہ گرو گرنتھ صاحب کی صورت میں آج تک جو ہے یہ پھر موجود ہے۔ اس کے انگز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس کو آسانی کے لیے صفحات کہہ سکتے ہیں، 1430 ہیں، 5894 5894 اس کے اندر شبد ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے لائن کمپوزیشنز، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آیت، جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کلاسیکل جو مشرقی جو شمالی ہند کے کلاسیکل جو راگ ہیں اس کے اندر جو ہے اس کی کمپائلیشن ہوئی ہے ان لائنوں کی، اور بنیادی طور پر 31 راگ اس میں استعمال کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو سب ڈویژن اس کی گئی ہے ان راگوں کی ان لائنوں کی مطابق، اور وہ جو شعراء ہیں یا جو آتھر ہیں ان کے مطابق جو ہے پھر ان کی تقسیم در تقسیم بھی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر جو راگ استعمال کیے گئے ہیں وہ 31 ہیں شاعر کے حساب سے، اور اس کی جو طوالت ہے، یعنی اس کی جو لینتھ ہے لائنوں کی، اس کے حساب سے پھر ان کے کلام کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے اس کے اندر۔ جو 6 اس کے بعد پھر یہ مکمل ہو گئی، اور 14 جو ہندو بھکتی ہیں، جو بھکتی تحریک ہے، اور ان کی تعلیمات یا ان کے جو فرامین ہیں وہ بھی کتاب کا حصہ ہیں، مثلا جن سے واقف ہیں خاص طور پہ ادب والے لوگ بھی، ان میں رامانند، کبیر داس اور نام دیو، یہ لوگ ہیں۔
اس کے بعد ایک مسلمان جو سنت ہیں یا جس کو آپ انگریزی میں سینٹ کہتے ہیں یا اردو میں صوفی کہتے ہیں، تو ان کا نام ہے شیخ فرید، اور یہ وہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر۔ تو ان کے جو شلوک ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے اندر جو کتاب کا جو میسیج ہے وہ کیا ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے اندر جو یعنی آپ اس کو جب آپ کوئی بھی کتاب جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو آپ اس کی جو سینٹرل تھیم ہے اس کو آپ ضرور ڈسکس کرتے ہیں، وہ کیا ہے۔ معاشرہ ایسا ہو جو الہامی آزادی کا حامل معاشرہ ہو، کسی قسم کو اس کے اوپر جبر نہ ہو، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کو کسی قسم کی زنجیر پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلا اصول۔ دوسرا ہے رحم، مرسی۔ تیسرا اصول ہے محبت، لو، پیس۔ اس کے بعد ہے ایمان، فیتھ یا بلیف۔ کوئی بھی آپ ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کا یعنی یہ عقیدہ جو ہے، اور اس کے بعد ان کی اپنی اس میں کیا ہے عقیدہ، بابا گرو نانک کو ہے توحید، ایک خدا۔ اس کے بعد ہے انصاف، جسٹس، اور جسٹس کے بعد نہ کسی کے خلاف کوئی اپریشن ہو، نہ کوئی زیادتی ہو، نہ کوئی ظلم۔ یہ ہے کتاب کی، اس کو یعنی آپ بالکل سمرائز آپ کریں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندو مسلم ان کے دوست بھی ہیں بابا کے، وہ آگے چل کے میں بات کروں گا، اور ان کے جو گزرے ہوئے ہیں ان کے جو مختلف کلام ہیں وہ ان کا حصہ بھی ہیں، نام بھی میں نے لے لیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہب اپنا پیش کر کے کسی کو کنڈیم نہیں کیا، کسی مذہب کی مذمت نہیں کی۔ جو عقائد جہاں پہ درست جو ان کو لگے انہوں نے کہا جی یہ رستہ سیدھا ہے، یہ سیدھا نہیں ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ ٹیڑھا رستہ ہے، یہ بتا دینا ہادی کا کام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم اور جو ہندو تھے، وہ چونکہ یہاں پہ تعداد میں زیادہ تھے دونوں، اور خاص طور پہ پنجاب میں تو یہ ریشو مسلمانوں کی زیادہ تھی، ہندوؤں کی کم تھی، لیکن دونوں ڈومیننٹ تھی یہاں پہ۔ چڑھدے پنجاب اور لہندے پنجاب میں جو ان کی اس میں مشرقی اور غربی جو ہم پنجاب کہتے ہیں، اور اس وقت ایک پنجاب تھا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ دونوں کی جو تعلیمات ہیں ان کو اکنالج کیا کہ یہ جو تعلیمات ہیں ہم ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کہ عزت کی نگاہ سے اور کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ایک مسلمان جو صوفی ہے اس کے آپ شعر کو جو ہے وہ آپ اپنی مقدس کتاب میں شامل کر لیں تو اس سے بڑی رسپیکٹ اور کیا ہوگا۔ اور پھر ہندو جو ہیں وہ ان کی جو تعلیمات ہیں، جو بھکتی ہیں، وہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ظاہر میں بھکتوں کے اوپر الگ سے بات کروں گا، تو ان کی تعلیمات بھی اس کے اندر کتاب کے اندر ان کے فراہمی میں بھی موجود ہے۔ تو یہ گرو گرنتھ صاحب کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، اور اس وقت جس بھی آپ گردوارے میں جائیں گے چھوٹے بڑے میں اور کہیں پر بھی تو یہ آپ کو ملے گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ کس زبان میں ہے، تو یہ پہلی تو ہے کہ لہندہ جو پنجاب کی جو بولی ہے پنجابی، اس ڈائلیکٹ میں یہ ہے، اور اس کا جو رسم الخط ہے وہ گورمکھی ہے، گورمکھی میں یہ لکھی ہوئی ہے رسم الخط، لیکن یہ کتنی زبانوں میں؟ یہ بہت ساری زبانوں میں، یہ سنسکرت میں ہے، یہ پراکرت میں ہے، یہ اودھی میں ہے،